نمل از قلم نمرہ احمد۔ حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تو وہ تحریر پڑھ کر اس کا دل دور اندر تک ڈوب گیا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ ہر بیمار علاج کا سن کر شفا یاب ہونے دوڑا چلا آئے گا۔ عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کو یہ معاشرہ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر میٹھی نیند سلا کر برسوں تھپکتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا ہر مریض عشق اپنی بیماری سے واقف بھی ہوتا ہے؟ کیا اسے بھول گیا تھا کہ ایسے مریضوں کے پاس ہر وقت خود کو دینے کے لیے ڈھیروں من گھڑت دلیلیں اور بہانے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی توانائی خود کو جسٹیفائی کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قیس ہو یا رانجھا، یہ سب مجنوں بھی تھے اور فارغ بھی۔ یور آنر، سعدی یوسف سے دھیرے دھیرے میرے موکل کا خاندان برگزشتہ ہوتا گیا۔ ساحر کے جادوئی بول بولے جا رہے تھے۔ وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑا جج کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک سعدی یوسف کے گھرانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشیروان سے میرے باپ اور ماں کو بدزن کرنے کے بعد ایک رات یہ اچانک سے ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ نوشیروان 2 دن سے رابطے میں نہیں ہے۔ یقیناً وہ اغوا ہو چکا ہے۔ نوشیروان ساؤتھ کوریا میں تھا اور 2 دن تک کسی سے کوئی رابطہ اس نے نہیں رکھا تھا۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعدی یوسف نے میرے باپ سے کہا، بلکہ ان کو ایک فیس بک میسج بھی دکھایا جس میں لکھا تھا کہ شیرو اغوا ہو چکا ہے اور تاوان کی رقم اس اکاؤنٹ نمبر تک پہنچا دیں۔ تب سعدی یوسف ماشاءاللہ اتنا محتاط اور شاطر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کی بات پہ وقتی طور پر یقین کرنے کے باوجود میں نے جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہوا یور آنر کہ شیرو کو سعدی نے یہ پرینک کھیلنے کو کہا تھا۔ رقم کا تو ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ جب نوشیروان کو علم ہوا تو وہ فوراً ملک واپس آ گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے سعدی نے الزام لگایا کہ یقیناً وہ خود روپوش ہو کر خود ہی اپنے آپ کو اغوا کرنے کا ڈرامہ کر کے باپ سے رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ اکاؤنٹ نمبر بھی اسی کا تھا۔ اور یہی نہیں یور آنر، موقع کا فائدہ اٹھا کر اس رات جب میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو یہ میرے کمرے میں گیا، میرا لاکر کھولا اور اندر سے ایک خطیر رقم نکال لی۔ میرے لاکر کا کوڈ میری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اس کے لیے گیس کرنا آسان تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل اس سے بہت برا ہوا اور میں نے اس سے ترک تعلق کر لیا۔ جب کاردار سے کچھ نہ ملا تو یہ میری سابقہ بیوی شہرین کاردار کے پاس گیا اور اسے مختلف ہیلے بہانوں سے بلیک میل کرتا رہا اور رقم بٹورتا رہا۔ کیا میں تالیاں بجاؤں؟ پیچھے سے اونچا سا زمر بڑبڑائی۔ جج صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ احمد سر جھکائے گردن کھجانے لگا اور سعدی بس ہاشم کو دیکھتا رہا۔ اب اسے گویا ہاشم پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ مدعی کا کردار اتنا مسخ کر دے گا کہ اگر نوشیروان پر جرم ثابت ہو بھی جائے گا تو جج کو لگے گا سعدی جیسے لڑکے کو مار کر اس نے اچھا ہی کیا تھا۔ قتل کے کیس سے بچ نکلنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ مقتول یا زخمی کا کردار مسخ کر دو۔ دمن نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی۔ وہ مسلسل بائیں انگوٹھے سے تیسری انگلی میں پہنی بڑے سے نگینے کی خوبصورت انگوٹھی اوپر نیچے کر رہی تھی۔ اس میں جڑا نگینہ دور سے نیلا ہیرا لگتا تھا۔ اس کی مدھم روشنی مگر شفاف تھی، ایسی شفاف گویا سیاہ رات میں تارے چمکتے ہوں جو ٹوٹ کر جڑے ہوں اور ان کی دودھیا روشنی زندگی کی ساری سچائیوں کو منعکس کرتی جائے۔ اس صبح فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کی دیوار گیر کھڑکیوں سے تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ زمرد اداسی سے بیٹھی گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹتی شیشوں کے پار سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ فائلز سامنے بکھری پڑی تھی اور وہ ان سے لا تعلق لگتی تھی۔ یکا وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ نیچے پارکنگ میں اس نے کار سے اسے نکلتے دیکھا تھا۔ سرخ رومال والی لڑکی کو
زمر تیزی سے فائلز اٹھا کر نیچے لپکی۔ جس وقت آبی نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا، زمر کچن کے دروازے کے قریب کرسی پر بیٹھی محویت سے کتاب سے نوٹس بنانے میں مگن نظر آتی تھی۔ آبدار کی نظریں اس کی ناک میں پہنی سونے کی نتھ پر اٹک گئیں۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پر ابھری، پھر وہ زمر کو نظر انداز کیے کاؤنٹر تک آئی۔ وہاں گاہکوں کی طرف پش کیے سادی کھڑا رجسٹر کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ پرانے کام کرنے کے باوجود اب پرانے سادی جیسا نہیں لگتا تھا۔ کہو پھر، تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ وہ مسکرا کر بولی تو سادی نے چونک کر گردن موڑی۔ آبدار کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم ادھر؟ پھر آس پاس دیکھا۔ زمر کام میں منمہک نظر آتی تھی۔ گاہک آگے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے مصروف تھے۔ ویلکم ہوم، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ سنا ہے کل تمہارا انٹرویو آ رہا ہے۔ انٹرویو میں تو کہو گے نہیں، مگر مجھے سامنے دیکھ کر شکریہ کا ایک بول سکتے ہو۔ آخر میں نہ ہوتی تو تم گھر کیسے آتے؟ تغافر سے مسکرا کر وہ بولی تھی۔ بہت شکریہ، وہ رکھائی سے کہہ کر واپس گھوما۔ آبدار کے ابرو خفگی سے بھیچے۔ سعدی یوسف خان، میرا ادھار ہے تم پر۔ وہ پھر اچنبھے سے مڑا۔ کیا؟ تمہارا انٹرویو لینا تھا میں نے۔ اپنا کام تو نکلوا لیا تم نے، میرے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے یاد دلایا۔ میرے پاس بتانے کو کوئی کہانی نہیں ہے۔ مگر آبدار نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا۔ میں اپنے کلینک میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہاری نیند کی حالت کی مسافت کا قصہ سننا ہے مجھے۔ اداسی سے مسکرا کر وہ جنید کی طرف گھومی۔ فارس کہاں ہیں؟ سعدی سر جھٹک کر واپس کام کرنے لگا۔ جنید نے کچن کا بتایا تو وہ وہیں چلی گئی۔ زمر کی کرسی کے ساتھ سے گزری، نہ نظر ملائی نہ رخ پھیرا، بس اندر چلی گئی۔ زمر کے لکھتے ہوئے ہاتھ سست پڑ گئے، چہرے پر بے بسی در آئی، کوفت اور غصہ بھی۔ اس نے زور سے قلم بند کیا اور ایک عزم سے اٹھی۔ کچن سے ورکرز باہر آ رہے تھے۔ فارس نے شاید ان کو نکالا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں دوسری جانب تھے۔ درمیان میں اونچے ریکس تھے۔ وہ وہیں رک گئی، اندھیری ریک کی اوٹ میں۔ جی آبدار، کہیے، آپ کیوں ملنا چاہتی تھی؟ وہ دونوں برنر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ باربیکیوں کا دھواں اور اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ فارس گرمی کے باعث پوری آستینوں کو موڑے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سادگی سے پر تھا، نہ کوئی کوفت نہ شکوہ۔ وہ جیسے اسے سننا چاہتا تھا۔ زمر کا دل برا ہوا۔ مجھے نہیں بتایا کہ اس کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے۔ بابا نے ایک کام کہا تھا مجھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کر رسان سے بولی کہ ہاشم کو مناؤں، وہ کیس کے لیے راضی ہو جائے۔ کس کیس کے لیے؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ زمر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اس پر بھروسہ تھا، مگر پھر بھی وہ سب بتا چکی تھی۔ پھر بھی سعدی یوسف بنام نوشیروان کاردار، واٹ ایور۔ اور میں نے اپنے آپ کو بہت خطرے میں ڈال کر ہاشم سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی اگر وہ خود کو بے گناہ ثابت کر دے عدالت میں، اور اس گن سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے میں نے یہ رسک مول لیا۔ ابھی تو آپ نے کہا آپ اپنے بابا کے کہنے پر یہ کر رہی تھیں۔ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ آبی لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، مگر کیا تو میں نے آپ کے لیے ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ آپ نہ کرتی خیر تھی۔ فارس نے شانے اچکائے۔ میں تو ویسے ہی عدالت وغیرہ کے چکر کے خلاف ہوں۔ یوں ہی آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آبدار پھر سے لاجواب ہوئی۔ بہرحال وہ نہیں مانا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا اور ریکس کے پار دور کھڑے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں بے پناہ مایوسی اتر آئی۔ یعنی ہاشم نہیں مانا، وہ اس کیس کو لٹکاتا جائے گا۔ اچھی بات ہے، ملک و قوم کا بہت سا پیسہ بچ گیا۔ یہی بتانے آئی تھیں آپ؟ فارس پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ فارس، یہ بات زمر نے کہی تھی بابا سے۔ وہ چونکا۔ کیا بات؟ آبدار کی رکی سانس بحال ہوئی، ہمت بڑھی۔ یہی کہ اگر میں راضی کر لوں ہاشم کو تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گی میرے لیے۔ آخری دو الفاظ نے یکدم چھناکے سے جیسے بہت سا بھرم اور لحاظ توڑ دیا تھا۔ فارس غازی لاجواب ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زمر نے بے اختیار ریک کو تھاما۔
بہت کچھ اپنی پہنچ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے بابا اور زمر کی ڈیل ہوئی تھی آپ کے اوپر، اور زمر نے کچھ گروی بھی رکھوایا تھا۔ مجھے 2 روز پہلے ہی پتہ چلا تو میں فوراً یہ واپس لے آئی۔ بابا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرس سے اس نے سیاہ مخملی ڈبی نکالی اور فارس کی طرف بڑھائی۔ فارس سنجیدگی سے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس رخ پر کھڑا تھا کہ زمر کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پنا در سا آیا تھا اور اس کی ان آنکھوں کو دیکھ کر زمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں جانا چاہتی تھی۔ یہ ڈبی اس لڑکی کے ہاتھ سے چھیننا چاہتی تھی مگر قدموں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ آپ یہ زمر کو واپس دے دیں، یہ ان کی ہے، انہی کی رہنی چاہیے۔ اس نے فارس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے بنا پلک جھپکے ڈبی بڑھا کر کہا۔ فارس نے آہستہ سے ڈبی اس کے ہاتھ سے اٹھائی، پھر کھولی۔ اندر رکھا ہیرا زمانوں کی داستانیں خود میں سموئے جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے وہ ہیرا نکال کر دیکھا۔ بدلتی روشنی میں وہ مزید خوبصورت لگنے لگا۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا، مجھے بھی لگا، معذرت کے ساتھ، مگر مسز زمر کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معصومیت سے افسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 انگلیوں میں لونگ پکڑے دھیمے سے بولا تھا، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے شاید وہ اس کی آنکھوں پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی، شاید مسز زمر نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ برا محسوس نہ کریں، ہر شخص میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کبھی نہیں کریں گی جو قربانی دینے والے کرتے ہیں۔ اندھیرے ریک کے اوٹ میں کھڑی زمر نے بے اختیار کنپٹی مسلی۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں دکھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آبدار کو دیکھا۔ آبی کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ زمر نے بے اختیار ریک زور سے تھاما۔ اس نے آپ کا تحفہ یوں کسی کو دے دیا۔ آپ کا دل نہیں دکھا؟ یہ تو ایک چیز ہے، چیزوں کا کیا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں۔ وہ 2 انگلیوں میں مسل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یا زمر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ دائیں جانب گھما، برنر کا بٹن گھمایا۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اس نے ہیرے کی لونگ آگ میں ڈال دی۔ آبدار کا منہ کھل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کو بہت عزیز تھی۔ آپ نے خود مجھے بتایا تھا جب ہم کولمبو جا رہے تھے۔ بے اختیار منہ سے پھسلا۔ یہ تو ایک پتھر ہے اور مجھے یہ عزیز نہیں ہے۔ میں اسے پہلے بھی 1 دفعہ پھینک چکا ہوں۔ مجھے وہ عزیز ہے جس کو میں نے یہ دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ الفاظ میں گویا کاٹ سی تھی۔ آبدار کے گال سرخ ہوئے، آنکھوں میں برہمی ابھری، حیرت بھری برہمی۔ بات چیز کی نہیں ہے۔ اس نے آپ کو 3 دن تک گروی رکھا۔ اس نے مجھے 4 سال تک جیل میں بھی رکھا تھا۔ میں اس کو ہر دفعہ معاف کر سکتا ہوں۔ کچن میں کوئلوں کے دہکنے کی بو زور سے محسوس ہوئی تھی۔ آبدار، آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک پتھر کے پیچھے ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو آپ ہم دونوں کو نہیں جانتی۔ ہم نے آگ اور خون کا دریا ایک ساتھ پار کیا ہے۔ ہم اچھے اور برے وقت کے ساتھی ہیں۔ موت کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری چیز ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ زمر سے مزید سنا نہیں گیا۔ شدت ضبط سے اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو ابل جانے کو بےتاب تھے مگر وہ ان کو روکے ہوئے تھی۔ آبدار نے آنکھیں جھکا کر اپنی پٹی شدہ کلائی کو دیکھا، پھر شعلہ بار نگاہیں اس تک اٹھائیں۔ وہ تمہارے لیے یہ کبھی نہیں کرے گی۔ طرز تخاطب بدلا، جذبات بدلے، انداز بدلا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے دیکھا زمر وہاں کھڑی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ آنکھیں ذرا بھیگی ہوئی تھیں۔ آبدار پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اب برنر کی طرف گھوم چکا تھا۔ بھڑکتے شعلے میں وہ جلتی لونگ کو دیکھ رہا تھا جس کے سونے کے تار پگھل رہے تھے۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ وہ چونک کر مڑا، اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ فوراً دروازے کو دیکھا۔ میں سمجھا تم اوپر ہو، تم کب آئیں؟ برنر تیزی سے بند کرتے ہوئے وہ بولا۔ وہ واقعی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ جب تم اسے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ فارس نے گرم چولہے سے ننھا ہیرا اٹھانا چاہا مگر تیز تپش لگی تو جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچا
اور انگلی ہونٹوں سے لگائی، پھر چونک کر اسے دیکھا۔ 1 منٹ، میں نے تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے کہا تھا۔ میں نے سنا ہے، صرف یہی تو سنا ہے۔ اپنے کانوں کا علاج کراؤ۔ وہ خفگی سے بازو چھڑا کر اب کپڑے سے لونگ چولہے سے اتار رہا تھا۔ میں نے خود سنا ہے۔ تم بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ مجھے ہر لفظ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ آنسو اب کے اس کی آنکھوں کو بھگونے لگے تھے۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں بہت بری ہوں فارس، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ابھی تک خفا تھا۔ وہ روتے روتے ہنس دی اور پھر ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو پوچھے۔ اس کا کیا کرو گے اب؟ تم نے میرا تحفہ پھینک دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کالک زدہ ہیرا کپڑے میں اٹھا کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اسے یہ کرتے دیکھے گئی۔ تم مجھ سے کبھی خفا تھے ہی نہیں، موقع ملنے پر تم نے خود بھی اسے پھینک دیا۔ تم نے اچھا کیا فارس۔ ہمارے گھر والے، ہمارے ملازم، آبدار، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ صرف میں اور تم جانتے ہیں یہ ہمارے راستے کا وہ پتھر تھا جو ہر خوبصورت لمحے کے آخر میں ہمارے پاؤں میں آ کر چبھتا تھا۔ یہ ایک اچھا تحفہ نہیں تھا، اس میں دھوکہ تھا، دنیا سے چھپا کر کچھ کرنے کا عنصر تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ڈھیر و شرمندگی کا باعث تھا۔ تم نے اچھا کیا جو اسے پھینک دیا۔ میں نے اچھا کیا جو اسے پھینک دیا۔ وہ ڈسٹ بن میں گرے ہیرے کو دیکھ کر بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ فارس کی پیشانی کی شکنیں کم ہوئیں۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما۔ ٹرائل نہیں ہوگا۔ وہ لونگ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ذکر کبھی بھی ندامت اور عجیب سے اجنبی پن سے خالی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں اور میں کوشش کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ لیکن میں پھر سے کیسے ایسے شخص کو ڈھونڈوں گی جو ہاشم کو منا سکے؟ اس کے لیے مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ چلو مل کر سوچتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مل کر کیسے؟ 2-3 دن کے لیے کسی لمبی مسافت پر نکل جاتے ہیں، اس سارے شور ہنگامے سے دور، ان مسئلوں، تھانوں، کچہریوں اور ان لوگوں سے دور۔ تم تھک گئی ہو، کچھ دن آرام کرو گی تو دماغ سے ساری آلودگی چھٹ جائے گی۔ جو تم کہو۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر بولی تھی۔ مگر یاد رکھنا میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ تمہاری معافی کی پرواہ ہے کسے؟ تم تو شکر کیا کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر کے تم سے شادی کرنی، ورنہ تم جیسے 2 نمبر آدمی کو میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ مجھے ایک کورٹ رپورٹ کو ساتھ لے کر گھومنا چاہیے جو تمہاری ہر بات ساتھ ساتھ لکھ کر ریکارڈ کرتا جائے۔ تم وکیلوں کا کیا بھروسہ، جب چاہو مکر جاتے ہو۔ وہ جل کر بولا تھا۔ وہ جواب میں چمک کر کچھ کہہ رہی تھی مگر آوازیں مدھم ہو رہی تھیں، گویا دور کسی کنویں سے آ رہی تھیں۔ ڈسٹ بن میں گری لونگ کا ہیرا کالک کے باوجود مدھم سا جگمگا رہا تھا۔ اور آج 21 مئی سے چند دن پیچھے آئیں یور آنر۔ ہاشم کی آواز نے اسے عالم تنویم، گہری نیند، گہری سوچ سے نکالا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کمرہ عدالت میں سب کے سامنے کھڑا ہاشم پورے اعتماد سے جج کو بتا رہا تھا، یور آنر، سونیا کاردار کی سالگرہ کے موقع پر سعدی یوسف کو کاردار خان نے مدعو نہیں کیا۔ ہمارے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، لیکن جب کورٹ میں مجھے مسز زمر ملی، زمر نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر اس کی سچائی کو سلام کیا، تو ان کی درخواست پر میں نے سعدی یوسف اور زمر یوسف کے لیے کارڈ بھجوا دیے۔ ہم نے سوچا یور آنر کہ شاید اب یہ نوجوان توبہ طائب کر چکا ہو، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ عین پارٹی کے وقت جب میں باہر مہمانوں میں تھا، سعدی یوسف میرے کمرے میں گیا اور میرا لاکر کھولنا چاہا۔ پاسورڈ بدل چکا تھا۔ وہ اسے تو نہ کھول سکا مگر میرے دراز میں رکھا میری بیٹی کا نیکلس جو اسے میری ماں نے سالگرہ کے تحفے کے طور پر دیا تھا اور جو اس نے میرے دراز میں ڈال دیا تھا، بچوں کی لاپرواہی سعدی یوسف نے وہ نکال لیا اور یور آنر اس کو میرے کمرے سے چوروں کی طرح نکلنے کی پوری فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس۔ جب وہ باہر آیا تو نوشہروہ نے اس سے بات پرس کی، جس پر دونوں کی تلخ کلامی ہوئی۔ سعدی کو ایک دم جانے کی جلدی ہو گئی۔ جب وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایگزاسٹ تک آیا تو گارڈ کے اسکینرز کے الارم کے باعث اس کو روک کر تلاشی لینی چاہیے، جس پر زمر یوسف نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت صورتحال سے ناواقف تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے گارڈ کو جھڑکا اور سعدی کو جانے دیا۔ چند دن بعد جب ہم ایک شادی کی تقریب میں
اس سے ملے تو میں نے اسے کہا وہ یہ نیکلس واپس کر دے، وہ میری بیٹی کو بہت عزیز ہے۔ مگر سعدی یوسف نے نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ مجھے بھی بے عزت کیا۔ اس دن کے بعد میں نے سعدی یوسف کی شکل صرف اخبارات اور ٹی وی پر دیکھی۔ اگلے 8-9 ماہ تک ہم نے اس کو نہیں دیکھا، نہ اس سے ملے۔ یہ فرعون کے دربار والی کہانی مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ من گھرٹ ہے۔ سعدی یوسف 21 مئی کو ہمارے آفس نہیں آیا تھا، یور آنر۔ ہماری بلڈنگ کی لاگ بک، انٹی ڈیٹا، CCTV فوٹیج سب ہم عدالت میں جمع کرا چکے ہیں۔ استغاثہ کے پاس ایک بھی گواہ یا ثبوت نہیں ہے جو ثابت کرے کہ ہم نے اس روز سعدی سے ملاقات کی تھی یا شیرو اور سعدی کا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ یور آنر، ہم نے تو اتنا عرصہ صرف یوسف کی مدد کی، ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ فارس غازی کو جیل سے نکلوانے میں کتنا ساتھ دیا ان کا، یہ جانتے ہیں۔ جی بالکل بجا فرمایا۔ گال پر ہتھیلی جمائے بیزاری سے سنتے ہوئے زمر بولی تھی، یور آنر، ہمارے لیے ان کا ایک دم ہمارے خلاف اٹھانا شدید دکھ اور صدمے کا باعث ہے۔ فارس غازی نے ہماری انیکسی ہمیں ہی فروخت کی، مارکیٹ سے 3 گنا زیادہ قیمت پر۔ شاید وہ رقم بھی کافی نہیں تھی جو اب یہ ایک ایسا کیس کر رہے ہیں جس کے درمیان میں ان کو لگتا ہے ہم لوگ ان کو منہ بند کرنے کے لیے ایک خطی رقم دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا یور آنر۔ نواز شیرواں کاردار ایک معصوم اور ایک بے گناہ لڑکا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی نیک نامی، اس کی کریڈیبلٹی، ہر شے کو اس الزام سے ٹھیس پہنچی ہے۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ نواز شیرواں کاردار کو نہ صرف باعزت بری کیا جائے بلکہ سعدی یوسف کو ملک دشمن سرگرمیوں کو بھی نوٹس میں لیا جائے۔ یہ 8 ماہ کہاں تھا اور کون سے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے الزام ہمارے ساتھ تھوپ رہا ہے، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ کام جلد سے جلد ہونا چاہیے، کیونکہ میرا خاندان، میرے دوست، میرا کاروبار، ہماری ساکھ، ہمارے رشتہ دار، ہر چیز اور ہر شخص کو اس بے بنیاد الزام نے شدید دھچکا لگایا ہے۔ ہمیں ہمارے امیر ہونے کی برسوں کی محنت کے بعد رزق حلال سے امپائر کھڑی کرنے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر خون پسینہ اس کمپنی کے لیے لگا کر اس کو اس مقام تک پہنچانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یور آنر، میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا وہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو اچھی طرح پرکھ کر انصاف کے عین تقاضے پورے کر کے فیصلہ سنائے، اور عدالت جو بھی فیصلہ سنائے گی ہمیں وہ قبول ہوگا۔ تھینک یو یور آنر۔ سر کو خم دے کر وہ واپس اپنی کرسی تک آیا تھا۔ جواہرات اب مطمئن سی نظر آ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، اور زمر، سعدی، حنین، ہاشم کو بھوکے شیروں والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایسے میں صرف نواز شیرواں تھا جس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور وہ ایک نقطے پر پتلیاں ساکت کیے بنا پلک جھپکے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ جج صاحب کچھ کہہ رہے تھے مگر نواز شیرواں کا دماغ اس کی نگاہوں کی طرح ایک ہی نقطے پر آ کر جم گیا تھا، گویا برف کا کوئی تودہ ہو جس کی تہ در تہ برف میں یادیں اور قصے ثبت ہو کر امر ہو گئے ہوں۔ ٹھنڈے یخ 2 ماہ پہلے برف کی موٹی موٹی ڈلیاں مشروب کے گلاس کی سطح پر تیر رہی تھیں جب بارٹینڈر نے کاؤنٹر پر وہ گلاس اس کی جانب دھکیلا۔ وہ اونچے اسٹول پر بیٹھے شیرو سے اسے اپنی طرف کیا اور اندر ذرا سا اسٹرا ہلایا، ساتھ ہی موبائل چیک کر رہا تھا۔ وہ، تمہاری اینکل اسٹرپ کہاں ہے شیرو؟ 2 نوجوان وہاں قریب میں آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے اونچی سی آواز کسی، دوسرا ہنسا۔ امریکہ میں اس طرح اگر کسی کو ضمانت پر رہا کیا جائے اور ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے تو اس کے ٹخنے پر ایک پٹا باندھا جاتا ہے جو اس کی پوزیشن کو مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ نواز شیرواں نے چہرہ اٹھا کر تندہی سے ان دونوں کو دیکھا۔ تمہارے باپ کو جب نیب والے پکڑ کر لے گئے تھے تو میری اسٹرپ ادھار میں ساتھ لے گئے تھے۔ دوسرا نوجوان پھر سے ہنسا مگر پہلے نے ابرو اچکائے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ جیل جانا، عدالتوں سے گزرنا، یہ تو شان کی بات ہوتی ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے شیرو کا کندھا زور سے تھپکا۔ شیرو نے ہوں کہہ کر کندھا جھٹکا اور موبائل کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر یہ تبھی تھا جب سارے میں ایک شناسا آواز گونجنے لگی، کسی ڈراؤنے خواب کی صورت میں۔ اس نے سر اٹھایا۔ کسی نے لاؤنج کی دیوار پر لگی وہ پورے انسان کے سائز کی LED کی آواز تیز کر دی تھی۔ مدھم بتیوں کے باعث سارے میں نیم اندھیرا سا تھا اور اسکرین کسی سینما کا ماحول پیش کر رہی تھی۔ نواز شیرواں کی نگاہیں وہاں جا کر ٹھہریں تو واپس پلٹنا بھول گئیں۔
معروف اینکر کے سامنے صوفے پر پیچھے کو ہو کر بیٹھا، وہ ویران مگر سنجیدہ چہرے والا لڑکا، ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں وہ کتھا بیان کر رہا تھا۔ میں اسے وہاں اس زیر تعمیر گھر میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اور پھر اس نے آپ کو گولی ماری؟ آگے کو ہو کر بیٹھا اینکر تعصب اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ سلور گرے ڈریس شرٹ میں ملبوس سادی کے بال ذرا بڑے ہو گئے تھے، گھنگریالے بل اب نظر آنے لگے تھے، ان کو جیل لگا کر اس نے پیچھے کو جما رکھا تھا۔ بھوری آنکھوں میں یہ سنتے ہی گہرا درد آ بسا۔ آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، کوہنی صوفے کی ہتھ پر جمائی، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم مسل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ نہ کرے، نہیں، میں نے اس کی منت نہیں کی، مگر میں نے کہا وہ اپنے بھائی جیسا نہیں ہے۔ نیم روشن لاؤنج میں لڑکے لڑکیاں گلاس چھوڑ کر سننے لگے، موسیقی بند ہو گئی تھی، پلیٹوں میں چلتے چمچ کانٹے رک گئے تھے، دم ساتھ کر گویا اسے سنا جا رہا تھا۔ وہ جو بڑی اسکرین پر اتنا بڑا سا لگ رہا تھا، خود زندگی سے بھی بڑا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں وہ اندر سے ایک اچھا انسان ہے۔ اور پھر میں نے وہی کہا جو حابیل نے قابیل سے کہا تھا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تب بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی تھا۔ مجھے آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ وہ مجھ پر گولی چلا سکتا ہے۔ وہ ہائے تھا، نشے میں تھا، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ میرے اوپر گولی نہیں چلائے گا۔ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ مجھے لگا وہ کبھی نہیں بھول سکے گا کہ جب وہ ڈرگس کی زیادتی کے باعث مر رہا تھا تو میں اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ مجھے لگا وہ یاد رکھے گا، کبھی ہم دوست تھے، مگر نوشیروان کاردار نے کچھ یاد نہیں رکھا۔ میں ان آخری لمحوں میں بھی اسے شیرو کہہ کر پکار رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے تین گولیاں ماری اور کہا، میرا نام نوشیروان ہے۔ شو کے سیٹ پر چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، گویا سانسیں تک رک گئی ہوں۔ گولی کھانے کے بعد کیا ہوا؟ آئی نو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی BN نیوز کی نشریات جا رہی تھیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ سادی نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے 3 گولیاں ماری اس نے، پیٹ میں، کاندھے میں اور ٹانگ میں۔ میں نیچے گر گیا زمین پر، مجھے لگا اب وہ بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں بھاگا۔ میں ابھی تک بے یقین تھا، شوق میں تھا۔ پھر وہ میری طرف آیا، شاید مجھے لگا اب یہ مجھے اٹھائے گا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ میرا اچھا دوست رہا تھا، مگر اس نے مجھے بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ میرے منہ پر رک کر سانس لیا، وہ میرے منہ پر جوتے سے ٹھوکریں مارتا رہا، ساتھ میں وہ مجھے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میری وجہ سے وہ ہمیشہ آؤٹ شائن ہو جاتا ہے، میرے سامنے وہ بیسٹ نہیں لگ سکتا۔ وہ مجھے مارتا گیا بری طرح، گولی سے زیادہ تکلیف وہ ٹھوکریں تھیں، وہ بوٹ کی ٹھوکریں جو میرے منہ پر آ لگی تھیں۔ اسکرین پر اب زخمی سعدی یوسف کی پولیس فوٹوز دکھائی جا رہی تھیں، زخم چہرہ، زخمی جسم، بند آنکھیں، رشتہ خون۔ لوگ کہتے ہیں روحانی اذیت زیادہ ہوتی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں، جسمانی اذیت زیادہ برا حال کرتی ہے۔ اسی لیے تو قیامت کے بعد برے لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ جسمانی اذیتوں کی جگہ یہ نہیں وعدہ کیا گیا کہ مشرکوں کو ڈپریشن ہوگا یا ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کو طنز و تانوں سے اداس کیا جائے گا، بلکہ جسمانی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ بہت زیادہ تھی، اور اس لمحے میرے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی، اللہ حساب لے گا۔ اینکر اب بریک پر جا رہا تھا، کوئی ٹرانس سا ٹوٹا تھا، گردنیں مڑی، نگاہیں اٹھی، سب نوشیروان کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، بس نظریں اس پر گاڑ دیں، وہ ملامتی، وہ اندر تک اتر جانے والی غسیلی نظریں، وہ نفرت انگیز نظریں۔ وہاں موجود ہر شخص مدھم زرد بتیوں میں صاف نظر آتے اسٹول پر بیٹھے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان چیخ چلا کر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھا، والیٹ اور چابیاں اٹھائیں، فون جیب میں ڈالا، سب اسے گھور رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، نظریں انی کی طرح اس کے سارے وجود میں اتر رہی تھیں، اسے پسینہ آنے لگا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہا تھا،
دروازہ دور تھا، نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، اس کا تنفس تیز بے ترتیب ہو رہا تھا۔ نفرت، ملامت، غصہ، وہ سارے جذبات آگ کی لپیٹ کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، گویا یہ لپٹیں اس کو کھا جائیں گی۔ بدقت وہ باہر نکل پایا تھا، مگر اس ساری تپش نے کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں تیرتی برف کی ڈلیوں کو پگھلا دیا تھا۔ برف کی جمی پر پرتیں پانی بنتی جا رہی تھیں، اور آج استغاثہ اگلی پیشی پر گواہوں کو پیش کرے گا۔ تمام کاغذات عدالت میں جمع کرا کر جج صاحب کی کھردری سخت آواز نے آج نوشرواں کو چونکایا تھا۔ وہ ایک دم بے اختیار گردن موڑ کر استغاثہ کی کرسیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں سعدی اسی طرح اداس سا بیٹھا تھا۔ زمر اب اٹھ کر جج صاحب کے ڈیسک تک جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاشم ہاتھ میں کاغذ پکڑے کچھ کہہ رہا تھا، اور احمر فائل سے کاغذ نکال کر اسے تھما رہا تھا، مگر شیرو کی نظریں اس کے اداس چہرے پر جمتی گئی تھیں۔ سعدی وہاں نہیں تھا۔ اس کا گہرا خیال اسے یہاں سے دور کسی جنگل بیاباں سے گزار کر، برف کے سمندر اور سنہری ریت کے محل عبور کرا کے، نیلی جھیل اور سفید چوٹیوں کے اوپر سے اڑا کر، اونچی آبشاروں کی سطح پر تیرا کے، اس کا خیال اس کو وقت میں پیچھے لے جا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے مورچال کی دیواروں سے چمٹی سبز بیلیں اداس اور ویران لگتی تھیں۔ زمر اپنے کمرے میں کھڑی تھی، بیڈ پر سفری بیگ کھلا تھا اور وہ اس میں کپڑے تہہ کر کے ڈالے جا رہی تھی۔ انداز سے شدید اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ دفتن سر کو اٹھا کر کونے میں کھڑے خفا اور برہم سعدی کو دیکھا۔ میں نے یہ تمہارے لیے نہیں کیا، 10ویں دفعہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ذرا بے بس پریشانی میں قریب آیا۔ اگر آپ ٹرائل کے لیے فارس ماموں کو چھوڑ دیں گی تو کیا میں یوں خوش رہوں گا؟ میں ان ٹپیکل عورتوں میں سے نہیں ہوں جو ہر دوسرے دن کسی ٹی وی ڈرامے میں شوہر کو قربانی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں تو صرف سر جھٹکا اور بیگ کی زپ بند کی۔ میں صرف ایک کوشش کر رہی تھی، مگر بہرحال اب کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، کیس فائلوں میں دب جائے گا، اس لیے میں کچھ دن کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ پلیز مجھے روکنا مت۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ جا رہی ہیں اور چاہتی ہیں میں آپ کو نہ روکوں۔ پھر گہری سانس لی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو روکوں گا؟ کب سے لگنے لگا میں آپ کو اتنا خود غرض؟ کیا میں آپ کو سکون سے چند دن نہیں گزارنے دوں گا؟ نہیں چاہیے مجھے ایسا ٹرائل جس کے لیے مجھے آپ دونوں کی قربانی دینی پڑے۔ زمر کے لبوں پر اداس مسکراہٹ بکھری۔ مگر مجھے تو چاہیے تھا نا۔ خیر، جب میں واپس آؤں گی تو ہم مل کر کچھ حل نکالیں گے، اور پھر کوئی کیس نہیں لڑ رہے ہم۔ کم از کم آپ کے واپس آنے تک میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے۔ زمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دی۔ اب میں پیکنگ کر لوں؟ اور یہ آبدار صاحبہ کب سے آپ کو تنگ کر رہی ہیں؟ ان کو میں کل فکس کرتا ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ زمر ایک دم ہنس پڑی۔ ہنسی کیوں؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی غنڈہ بدماش مجھے بس اسٹاپ پر روز تنگ کرتا ہو۔ ارے یار، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کو تمہارے 2 نمبر ماموں اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ہمت بڑھائی ہوگی ان صاحب نے جو بات یہاں تک پہنچی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں لہجہ ذرا سا جل سا گیا۔ سعدی کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، ذرا سا مسکرایا۔ ایک وقت تھا وہ آپ کو زہر لگتے تھے، شہد تو اب بھی نہیں لگتا۔ زہر ہی ہے۔ سر جھٹک کر وہ پرس میں چیزیں ڈالنے لگی، پھر اس کی نگاہوں کا اتقاد محسوس کر کے چہرہ اٹھایا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، ہنس کر سر جھٹکا۔ آپ آرام سے جائیے، ہم کسی ٹرائل کا نہیں سوچیں گے۔ زمر اسے چند لمحے دیکھی گئی جیسے کنفیوز ہو، پھر امید بندھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میرا مطلب ہے تم ٹھیک ہو نا؟ اب ہو گیا ہوں ٹھیک، آپ کو خوش دیکھ کر ٹھیک ہوں میں، اور وہ جو باتیں گروپ پہ آپ میرے لیے لکھتی ہیں نا، ان کو پڑھ کر مزید ٹھیک ہو گیا ہوں۔ فکر نہ کریں اور آرام سے جائیے۔ اور تسلی بھی دے رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ زمر کا دل جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ سکون سے پیکنگ کرنے لگی۔ وہ باہر سے استری والے کپڑے اٹھانے آئی تو کمرے کے سامنے لاؤنج کے صوفے پر حنین بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ کھلے دروازے کے باعث سب کچھ دیکھ اور سن چکی تھی۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا، سب سارا خالہ کی طرف گئے تھے۔ ندرت کو بہت گلے تھے ان لوگوں سے۔ ان کو جج مت کریں۔ زمر کو استری اسٹینڈ سے طے شدہ کپڑے اٹھاتے دیکھ کر وہ بے خودی کے عالم میں بولی تھی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بیمار ہے، آبدار، اس کو جج مت کریں۔ زمر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کپڑے اٹھاتی رہی۔
دونوں کے بیچ شادی کے آنے کے بعد سے در آنے والے تناؤ ایک دم زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر حنین شکستگی سے بولی، سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط یا صحیح بتا سکوں۔ زمر ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھومی، پیر اوپر کر کے بیٹھی اس اداس لڑکی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تم شادی کی جگہ نہیں لے سکتی حنین، تم شادی کبھی نہیں بن سکتی، جو میرے لیے شادی ہے وہ تم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ حنین ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دل اتنی زور کا ٹوٹا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں کرچیاں بکھرنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص کا اپنا مقام ہوتا ہے، تم شادی نہیں بن سکتی، نہ تم اس کی طرح ہو، تم حنین ہو، اور جو تم میرے لیے ہو وہ شادی میرے لیے نہیں بن سکتا۔ اسی طرح فارس، شادی یا دنیا میں کوئی بھی شخص، خواہ اس سے میں کتنی ہی محبت کروں یا وہ مجھ سے محبت کرے، وہ میرے لیے حنین نہیں ہو سکتا۔ حنین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ خونی رشتوں میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ ہر شخص کی اپنی جگہ ہوتی ہے، تمہاری بھی ہے، اور اس جگہ کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ آنسو حنین کی آنکھوں میں چمکنے لگے، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے، اور ایسے ہی تمہاری زندگی میں کوئی زمر کی جگہ نہیں لے سکتا، جس کے جانے کے بعد تم کھڑکی پر کھڑی ہو کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، جس کی بھولی ہوئی چابیاں اور گلاسز لوٹانے کے لیے تم اس کا بیچ راستے سے مڑنے کا انتظار کرو۔ جب تم زمر کا مقابلہ شادی سے نہیں کر سکتی تو میں بھی حنین کا مقابلہ شادی سے نہیں کر سکتی۔ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں پر چھائی گرد کو زمر نے پانی ڈال کر جیسے دھو دیا تھا۔ زمر کپڑے لے کر آگے بڑھی اور وہ ایک خوشگوار احساس میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ ایک محبت کھوئی تو کیا ہوا، بہت سی مل بھی تو گئیں۔ شادی آہستہ سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو ہنا چونکی، اس کی مسکراہٹ غائب تھی اور چہرے پر ویرانی تھی۔ ہم نے ٹرائل لڑنا ہے ہنا، مجھے بتاؤ کیسے؟ حنین کے دل کو دھکا سا لگا تو وہ جو ابھی کہا تھا وہ سب، یہ میری جنگ ہے، مجھے لڑنی ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ سوری، مگر میں ٹیم فارس میں ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کو بالکل بھی انصاف نہیں ملے گا، یہ سب بیکار ہے بھائی۔ وہ الٹا اسے سمجھانے لگی۔ شادی بنا تاثر لیے بس اسے دیکھے گیا، اور آج عالم تنویم سے وہ نکلا تو خود کو عدالتی کمرے میں پایا۔ پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور جانے والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کی کرسی وہیں پڑی رہی۔ دیوار پر لگی گھڑیوں کی سوئیاں اپنی مسافت طے کر رہی تھیں۔ روشنی، اندھیرا، روشنی، بارش، آندھی، پھر اندھیرا، پھر روشنی، کھڑکی سے باہر آسمان کے سارے عکس بدلتے اس کرسی پر پڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ واپس آ کر اس پہ بیٹھا۔ آج سیاہ کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تو یوں لگتا تھا گویا بالخصوص تیار ہوا ہو۔ تازہ شیف، تازہ قلموں سے تراشے بال، نیا کرتا شلوار، پیروں میں پشاوری چپل، وہ گویا بالکل تیار تھا گواہی دینے کے لیے۔ نظریں اٹھا کر اطراف میں دیکھا تو سب اپنے معمول کی کرسیوں پر آ بیٹھے تھے۔ ہلچل اور آوازوں کے بیچ وہ دیکھ سکتا تھا نواز شرما چپ چاپ ہاشم کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ ویران اور آنکھیں رت جگہ کے باعث سرخ تھیں۔ وہ بالکل لا تعلق سا سامنے دیکھ رہا تھا، کسی غیر مرئی نقطے کو۔ شاید اس کی نظروں میں بہت سے نقطے تھے، سفید نقطے، ٹی وی اسکرین کے سفید شور کی طرح۔ 2 ماہ پہلے اس نے چینل بدلا تو اسکرین پر سفید دانے سے آ رہے تھے، وائٹ نوائز۔ ہاشم نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اگلا چینل لگا لیا۔ وہ اس وقت آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا، بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے ہوئے اور پاؤں میز پہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ بیڈ روم کی بتیاں بھی مدھم تھیں۔ ایسے میں دروازہ دستک کے بعد کھلا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ چوکٹ میں شیرو نظر آ رہا تھا۔ نیم روشن ماحول میں بھی وہ اس کی نظروں کی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ تم نے ڈرگس لی ہیں کیا؟ ہاشم بولا تو لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم، بس وہ جاننا چاہتا تھا۔ نواز شرما خاموشی سے اندر آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ لاک کے کٹ میں گھس کر کلک ہونے کی آواز آئی۔ شیرو ہاتھ پیچھے دروازے پر رکھ کے یوں ہی کھڑا رہا۔ میں انٹرویو نہیں دے سکتا۔ ہاشم نے نہ ابرو بھیچے نہ برہمی کا اظہار کیا، بس سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ میں شادی کی طرح انٹرویو نہیں دے سکتا۔ آپ نے جو وہ انٹرویو میرے لیے رکھوایا ہے اس کو منسوخ کر دیں۔ کیوں؟
اس نے سادگی سے پوچھا۔ سیاہ آنکھیں نوشیروان کی سنہری آنکھوں پر جمی تھیں۔ چند پل سر کے زرد روشنیوں کا نیم اندھیرا، مدھم سی ٹی وی کی آواز، کھڑکی کے باہر بہتی بھیگتی رات، سب خاموش تھے۔ مجھ سے وہ اسکرپٹ نہیں بولا جائے گا بھائی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ جب سے اس کا انٹرویو آیا ہے، میں جس جگہ جاؤں لوگ یا تو مجھے باتیں سناتے ہیں یا نفرت سے دیکھتے ہیں۔ میں کسی پارٹی میں کسی ٹیبل پر بیٹھوں تو لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں قابل نفرت، قابل حقارت بن گیا ہوں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہی کیا، مجھے ہمیشہ اندھیروں میں دھکیل کر ساری روشنی خود سمیٹنی چاہیے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ جو بوٹ میں نے اس کے منہ پر مارے تھے وہ میرے ہر دوست، ہر عزیز، پبلک کے ہر آدمی سے میرے منہ پر لگوا رہا ہے۔ میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ ملک سے باہر چلے جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ میرا سوشل سرکل تو وہی رہے گا نا۔ میں ایک دفعہ بھاگا تھا، اب نہیں بھاگوں گا۔ ایک عزم سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں انٹرویو نہیں دوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ برڈن آف پروف الزام لگانے والے پہ ہوتا ہے، انہیں ثابت کرنے دیں۔ عدالت میں ان کے خلاف میرا دفاع کریں بھائی، مجھے بری کروائیں تاکہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں بے گناہ تھا، تبھی تو مجھے بری کیا گیا ہے۔ ہاشم چند ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شیرو کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ بہت مشکل سے اس فیصلے پر پہنچا ہے۔ ہم ٹرائل پر نہیں جا رہے شیرو، میں اس کیس کو فائلوں میں دبا دوں گا، مگر بھائی تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہاشم ریموٹ اٹھا کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ تند ہو گیا تھا۔ کیا یہی بار بار کہنا کہ میں ٹرائل پر نہیں جاؤں گا؟ نوشیروان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ہاشم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ رکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ خود کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، مگر آپ کا تو نام نہیں ہے۔ میں یہ اپنی روح بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جانتے ہو ٹرائل میں ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تیزی اور درستی سے بولا۔ مجھے ان کے خاندان کے ایک ایک شخص کو عدالت میں گھسیٹ کر بے عزت کرنا ہوگا۔ مجھے زمر کو ایک کرپٹ وکیل اور ایک منافق عورت ثابت کرنا ہوگا جو اپنے شوہر کے خلاف بھی پلاننگ کرتی رہی ہے۔ مجھے سعدی کو دہشت گرد اور مجرم اور ہوس پرست لالچی نوجوان ثابت کرنا ہوگا۔ حنین کو بد کردار اور فارس کو قاتل ثابت کرنا ہوگا۔ جب ہم ان سب کے کردار مسخ کر چکے ہوں گے، فائلیں کھول کر جج کو دکھائیں گے کہ ندرت یوسف نے ناجائز زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان کے بڑے ابا اپنی ملازمت کے دوران کتنی دفعہ رشوت لے چکے ہیں، اور جب یہ کہانیاں اخباروں میں چھپیں گی اور ٹی وی پر دکھائی جائیں گی تب عدالت سعدی کی بات پہ یقین کرنا ختم کرے گی۔ تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یا تو میں اس پورے خاندان کو نئے سرے سے تباہ کروں یا اس کیس کو ہی دبا دوں۔ دونوں صورتوں میں جیتیں گے ہم ہی، تو پھر میں کیوں کروں ان کے ساتھ دوبارہ ایسے؟ کیا ہم نے کم نقصان کیا ہے پہلے ان کے خاندان کا؟ کتنے لوگ مارے، کتنے ابھی تک ہماری وجہ سے بیمار ہیں؟ اور سعدی، کیا میں اسے دہشت گرد ثابت کر دوں؟ کیا یہ اس کو مار ڈالنے کے برابر نہیں ہوگا؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں موو آن نہ کروں، ان سب کو چھوڑ کر نئی زندگی نہ شروع کروں؟ بہت دفعہ کر لیا میں نے تمہارا، اب نہیں کروں گا، اور تم چپ چاپ وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ یہ میں اپنے مفاد کے لیے نہیں کر رہا، مجھے عدالت میں کوئی نہیں ہرا سکتا نوشیروان، زمر اور سعدی مل کر بھی نہیں، مگر یہ سب میں اپنی روح اور ان کی زندگیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ نوشیروان حق دقسا اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے ان سب کی امید نہیں تھی۔ ٹی وی اسکرین ہنوز چل رہی تھی، سگنل پرابلم کی وجہ سے اس چینل پر رنگ برنگے دانے سے ابھرتے نظر آ رہے تھے، 7 رنگ کے دانے۔ اور آج ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ کسی مقناطیس نے لوہے کے ان سارے ذرات کو گہرے کنویں سے باہر کھینچ نکالا۔ نوشیروان سنبھل کر اپنے گرد موجود عدالتی کمرے کا احساس کر کے کٹہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سعدی کھڑا تھا۔ کٹہرے کے اندر وہ حلف لے چکا تھا اور اب اس کے سامنے 3 قدم نیچے کھڑی زمر گردن اٹھا کر اسے دیکھتی نرمی سے پوچھ رہی تھی، سعدی ذوالفقار یوسف خان۔ اس نے کٹہرے کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے، پورے طمانینت سے کہا، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اسلام آباد۔ مذکورہ واقعے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ سب خاموشی سے ان دونوں کو سن رہے تھے۔
میں ایک کیمیکل انجینئر تھا۔ ذرا اونچا بولیے۔ زمر نے اشارہ کیا۔ وہ ہلکا سا کھنکار کر بولا، میں کیمیکل انجینئر ہوں، یونیورسٹی آف لیڈ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور میں نیسکام میں بطور سائنسدان کام کرتا تھا۔ تھرکول پاور پروجیکٹ کا میں سینئر انجینئر تھا۔ سعدی کے چہرے پر طمانینت تھی۔ وہ اٹھی گردن اور ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ بتا رہا تھا۔ جج صاحب رخ اس کی جانب ترچھا کیے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سعدی یوسف، آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ زمر دونوں ہاتھ باہم پھنسائے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹیچر تھے۔ میں 13 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ کی والدہ؟ ابو کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ٹیچنگ شروع کی، ہمیں بڑا کیا، پھر بعد میں انہوں نے ریسٹورینٹ کھول لیا، کرائے پہ شاپ حاصل کی اور ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا۔ زمر نے ذرا چہرہ موڑ کر جج صاحب کے تاثرات دیکھے، پھر واپس اس کی طرف گھومی۔ جج صاحب اینک کے پیچھے سے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ تو پھر آپ لیڈز پڑھنے کیسے گئے؟ میں نے ایک اسکالرشپ اپلائی کی تھی، مجھے بتایا گیا کہ مجھے اسکالرشپ ملی ہے، ایک امیر آدمی مجھے اسپانسر کرے گا۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ میں کئی برس تک سمجھتا رہا کہ ایسا ہے، مگر بہت دیر سے مجھے معلوم ہوا کہ میری فیس زمر یوسف دیتی ہیں، اور میں نے آپ کو اس بات سے کیوں آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیونکہ میں آپ کو آپ کا واحد پلاٹ اپنے لیے نہ بیچنے دیتا کبھی۔ آپ نے مجھے بتائے بغیر اسے بیچا اور پھر میری فیس بھری، 5 سال تک بھری۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ زمر بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ماحول میں ایک نرم سی خلوص بھری محبت کی خوشبو آنے لگی۔ ٹو پروٹیکٹ، پیچھے کرسی پر پیر جمائے برجمان ہاشم نے اونچی آواز میں تبصرہ کیا۔ زمر اس کی طرف گھومی ہی تھی کہ جج صاحب بولے، آپ کو کوئی اعتراض کرنا ہے کاردار صاحب؟ نہیں یور آنر، میں تو محض اونچا سوچ رہا تھا۔ سادگی سے شانے اچکائے۔ اس خوشبو کا تاثر ایک دم سا ٹوٹ گیا۔ زمر واپس گھومی، سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تو جب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ آپ اسکالرشپ پر گئے ہیں، آپ اس اسکالرشپ کی حقیقت سے نا واقف ہوتے تھے؟ جی، اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے کبھی شو آف نہیں کیا؟ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا ہی ہے۔ نوشیروان فوراً ہاشم کی طرف جھکا۔ جب میں اس کے ریسٹورینٹ گیا تھا، وہاں ایک بچہ میری کار کے نیچے آتے آتے بچا تھا۔ تب اس نے بھرے مجمع کے سامنے اسکالرشپ کی بات کی تھی۔ تب اس کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اسے یاد نہیں ہوگا۔ تو آبجیکٹ کریں نا، شیرو جھنجھلایا۔ ہاشم نے اسے گھورا۔ تاکہ ثابت ہو جائے کہ تم اس کے ریسٹورینٹ گئے تھے۔ چپ کر کے بیٹھو۔ شیرو کڑوا سا منہ بنا کر پیچھے کو ہو گیا۔ دوسری جانب والی کرسیوں پر پیچھے آبدار بیٹھی تھی۔ آج اس کی قطار خالی تھی۔ حنین اگلی قطار میں تھی اور فارس نہیں تھا۔ آبدار گود میں رکھے سیل فون کی سیاہ اسکرین پر بے خیالی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ اس کا ذہن منتشر خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ سیاہ اسکرین پر نظریں ساکن کیے وہ اس میں جھلملاتا اپنا عکس دیکھنے لگی۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے کلینک میں کرسی پر بیٹھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی سیاہ بجھی ہوئی اسکرین میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھی۔ اس کے عین پیچھے دیوار گیر کھڑکی سے سورج کی تیز روشنی کے علاوہ اوپر سے نیچے لٹکتی سب بیلیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ آبدار نے نظریں اٹھائیں اور ذرا سا مسکرائی۔ ایک متذبذب مگر سنجیدہ سا سادی چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا آپ اپنے مریضوں کو کوچ نہیں پیش کرتی؟ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ مریض نہیں ہیں، سبجیکٹ ہیں میرے لیے۔ کچھ پئیں گے؟ انٹرکام پر ہاتھ رکھے اس نے استفسار کیا۔ صرف بولوں گا، کہیے، میں سن رہی ہوں۔ سعدی چند لمحے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ ہلکی سی سفید سویٹر اور جینز میں ملبوس تھا۔ سویٹر کے اندر سے کالر بھی جھلک رہا تھا۔ چہرے سے سوگوار لگتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے سعدی یوسف کا کوئی گھوست بیٹھا ہے، تم وہ شخص نہیں رہے۔ آبدار کو افسوس ہوا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو لڑکا میں تھا، اگر وہ لڑکا اب مجھے دیکھے تو کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کھڑکی سے باہر لان میں ٹہلتے مور، درختوں پر بیٹھے پرندے، یہی سوچے گا کہ تمہیں راہ راست پر لانے کو کون سا لیکچر دیا جائے۔ وہ لڑکا ہر وقت دوسروں کو فکس کرنے والی باتیں سوچتا تھا۔
پھر شرارت سے مسکرا کر آگے ہوئی، کہیں مجھے بھی فکس کرنے تو نہیں آئے؟ سوچا یہی تھا، مگر تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں جج نہ کیا جائے، سو میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ مگر مجھے افسوس ہے میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا NDE نہیں ہے۔ آبدار حیران ہوئی، مگر تم تو نیئر ڈیتھ سے نکل کر آئے ہو، ہے نا؟ یہ صرف میرے ڈاکٹر کا کہنے کا انداز تھا، ورنہ میں گہرے خواب سے نکل کر موت تک نہیں گیا تھا۔ میں پہلے کبھی بتا نہیں سکا، مگر میں اس لیول تک نہیں جا سکا۔ میں نے صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ ہاں، وہ توجہ سے سننے لگی۔ کیا خواب؟ یہ کرسی آرام دہ ہے، تم ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ سعدی نے ہلکی سی ٹیک لگائی، مگر سر پیچھے نہیں لگایا۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے موروں کو دیکھ رہا تھا۔ مور اپنے بھدے پیروں کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹہل رہا تھا۔ اس کے پنکھ دھنک کے ساتوں رنگ اپنے اندر سموئے ہوئے اس کے وجود کے گرد پھیلے تھے۔ تم نے کیا دیکھا تھا؟ اسے آبدار کی آواز دور سے سنائی دی تھی۔ نگاہوں کے سامنے بس وہ مور تھا، اس کے پیروں کے رنگ تھے۔ میں نے خواب دیکھا تھا جب میں چھوٹا تھا، تو ایک دفعہ ہم لوگ گاؤں گئے تھے۔ ہم گئے تھے کسی پہاڑی میں، نام یاد نہیں۔ وہاں ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے زمر نے مجھے کہا تھا کہ مور دفتن ٹہلتے ٹہلتے رک گیا، گویا غور سے کسی کو دیکھنے لگا ہو۔ سامنے سے مورنی چلتی آ رہی تھی۔ وہ سفید تھی، برائلر مرغی جیسی سفید اور واجبی سی، بلکہ بدصورت سی۔ زمر نے کہا تھا زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ میری کیپر بنے گی، میرا خیال رکھیں گی، میری حفاظت کریں گی، مگر کوئی بھی میری حفاظت نہیں کر سکا۔ تم غصہ ہو سب پر؟ مورنی اب مور کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، گول گول۔ میں دکھی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب پھر سے دہرایا جائے گا اور تم اس دفعہ سروائیو نہیں کر پاؤ گے۔ وہ چونک بھی نہیں سکا، اس کی توجہ موروں پر تھی۔ مور کسی راجکمار کی طرح پر پھیلائے اکڑ کر کھڑا تھا اور مورنی اس کے گرد گھومے جا رہی تھی۔ ہاں، مجھے اندر سے یہی خوف لاحق ہے کہ میں پھر سے کسی ٹریجڈی کا شکار ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے اس خوف کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا کروں؟ سوچو، کوئی راستہ نکالو۔ وہ آواز گو کہ دور سے آ رہی تھی، مگر اس میں رعب تھا، اثر انگیزی تھی، ایسی مضبوطی کہ وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، جیسے اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو۔ نظریں موروں پر تھی۔ مورنی اب مور کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کیسے راستہ نکالوں؟ صرف تم نکال سکتے ہو راستہ، مجھے انصاف چاہیے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ غلط، خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی سے ٹھیک ہونے کی مشق کرو گے تو ٹھیک ہو بھی جاؤ گے۔ کیا کروں؟ اس کا وجود کمزور پڑ رہا تھا اور آواز بھی کمزور ہو رہی تھی۔ انصاف ڈھونڈو، مگر یہ بھی سوچو کہ اگر انصاف نہ ملا تو تم کیا سنبھل سکو گے؟ کیا دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو سکو گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤں گا؟ ہاں، ہو جاؤ گے۔ آواز میں یقین تھا، مضبوطی تھی، دھونس تھی۔ اس کا اثر دل تک ہوتا تھا، اس کا اثر دماغ پر بھی ہوتا تھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے انصاف کے لیے؟ جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، نہ بابا، نہ زمر، نہ فارس۔ سب نے اپنی اپنی کر کے دیکھ لی۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ہاشم کو اس مقام تک لانا چاہا کہ وہ تمہارا مقابلہ کورٹ میں کرے، مگر کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ صرف تم یہ کر سکتے ہو۔ مور اب چپ چاپ اپنی مورنی کے قریب بیٹھ گیا، پروں کو سمیٹ لیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں خود گناہ گار ہوں۔ اس کی آواز کانپی۔ یہاں سب گناہ گار ہیں سعدی، ہر ایک کو برے کاموں اور بری لتوں نے جکڑ رکھا ہے۔ کوئی اپنے گناہوں کی جسٹیفائی کرتا رہتا ہے اور کوئی سیاہ کاریوں کے اندھیرے میں بھی ننھا سا دیا جلائے رکھتا ہے۔ سب ہی گناہ گار ہیں، تم ہو تو کیا بڑی بات ہوئی؟ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جو کوئی نہ کر سکا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم ہمیشہ وہی کرتے آئے ہو جو کوئی اور نہیں کر سکا؟ میں نے عرصے پہلے تمہیں کہا تھا تمہارے اندر ایک ہی خوبی ہے، تمہاری باتیں، اس کو استعمال کرو ایک دفعہ پھر۔ موروں کے جوڑے نے یکا یک کسی شے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر آگے کو بھاگے۔ کھڑکی سے نظر آتے لان کے حصے سے وہ غائب ہو گئے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ دھیرے دھیرے اس کے شل اعصاب بیدار ہونے لگے۔ اس نے آنکھیں مسلیں، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسی طرح سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں
وہ پوچھ بھی نہیں سکا، حیران تھا، وہ اچنبھے میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم معمولی سے ہائپونائز عالم تنویم میں تھے، جیسے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کوئی فلم دیکھتے ہوئے ہم اس میں کھو جاتے ہیں۔ تم بھی گہرے خیال میں تھے۔ ساجد چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، میری باتوں پر غور کرنا، اس نے تاکید کی تھی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا رہا تھا۔ اور آج پہلی دفعہ آپ کا ہاشم کاردار سے تعارف کب ہوا؟ آبدار نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کورٹ روم میں بیٹھی تھی اور دور سامنے کٹہرے کے نیچے کھڑی زمر سے سوالات کر رہی تھی۔ وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ 8 سال پہلے جب وہ اپنے والد مرحوم کے ساتھ میرے گھر آئے تھے اپنے ولیمے کا کارڈ دینے، اسٹینڈ میں کھڑا سعدی بتا رہا تھا۔ آپ کا ان کے بارے میں پہلا تاثر کیا تھا؟ یہی کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط تھے۔ آبجیکشن یور آنر، پیچھے بیٹھا ہاشم پکارا۔ مسز عمر گواہ سے رائے مانگ رہی ہیں۔ گواہ سے گواہی یعنی فیکٹ مانگے جاتے ہیں، رائے نہیں۔ ہاشم نے 1-2 واجبی سے اعتراض کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سسٹینڈ، جج صاحب نے زمر کو اشارہ کیا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ نوشیروان کاردار سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ چند دن بعد، جب میں ہاشم کاردار کے گھر گیا۔ ابھی آپ کو ان سے ملے چند دن ہی ہوئے تھے اور آپ ان کے گھر بھی چلے گئے؟ میں اس لیے گیا تھا کیونکہ وہاں میرے ماموں رہتے تھے۔ واپسی پہ میں ہاشم کی طرف چلا گیا، اور پھر میں اسٹڈی میں تھا جب میں نے کراہنے کی آواز سنی۔ دیکھا تو ساتھ والے کمرے کی بیلکنی میں نوشیروان گرا پڑا ہے۔ وہ ڈرگس کی اوور ڈوز کی وجہ سے قریب المرگ لگتا تھا۔ میں نے میری NGO کو کار نکلوانے کو کہا اور پھر ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ بہرحال وہ جلد ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی جان بچائی؟ میں کہہ نہیں رہا، سب گواہ ہیں اس کے۔ اوکے، زبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کنکھیوں سے وہ مسلسل جج کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے کوہنی ڈیسک پر ٹکائے متوجہ مگر سپاٹ چہرے کے ساتھ سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ مسز کاردار سے آپ کا کیسا تعلق تھا؟ میں اپنی اور مسز کاردار کے تمام ای میلز کا ریکارڈ کورٹ میں جمع کرا چکا ہوں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے جاسوسی کرنے کے لیے کہتی تھیں، اور میں محض اس کی بھلائی کے لیے ان کو بتا دیتا تھا۔ اگر نوشیروان کسی غلط کام میں ملوث ہوتا تو بہت دفعہ میں نے نوشیروان کا پردہ بھی رکھا، مگر یہ ایک ماں کا حق تھا۔ لیکن جب نوشیروان کو آپ کے سامنے یونی میں پیٹا گیا تو آپ نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ میں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں بچایا کیونکہ ہاشم کاردار نے مجھے منع کیا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنے بھائی کو پٹوایا تھا تاکہ وہ اس کی دوست آبدار عبید کو تنگ نہ کرے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جواہرات بے یقینی سے ہاشم کے قریب ہوئی۔ تم نے اس کو نہیں بتایا تھا؟ کیا اس کو پتہ تھا بھائی؟ شیرو ہلکا سا غرایا۔ ہاشم خود بھی چونکا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ حیران تھا۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاشم جس لڑکی کو پسند کرتا تھا نوشیروان اس کو ہراساں کرنے لگا تھا، سو ہاشم نے اپنے ہی بھائی کو پٹوایا؟ زمر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاشم ابرو اکٹھے کیے آگے کو ہوا۔ وہ متحیر تھا۔ جی، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، ہاشم کی میل ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے اور میں اس کی کاپی آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ اسے اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہاشم ہی اپنے بھائی کا دشمن تھا، میں نہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جب زمر نے ایک کاغذ جج صاحب کو اور ایک ہاشم کو پکڑایا تو ہاشم نے تیزی سے ناک پر اینک لگائی اور اسے پڑھا۔ جواہرات اس کے کاندھے سے جھک کر اسے پڑھ رہی تھی۔ سعدی اور زمر نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ یوں لگتا تھا دفاع کی کرسیوں پر کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ یہ تمہارا لکھنے کا اسٹائل ہے۔ ای میل بہت درست لگ رہی ہے، فورینزک میں بھی درست ثابت ہوگی، ورنہ زمر اس کو جمع نہ کراتی۔ ہاشم یہ کیا ہے؟ جواہرات تلملا کر اس سے گھور رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ درست ہے، مگر یہ کسی نے بیک ڈیٹ میں جا کر اب بھیجی ہے، کوئی جس کو ان امور میں مہارت ہو۔ اور چونک کر اس نے گردن موڑی۔ استغاثہ کی کرسیوں پر پیچھے بیٹھی حنین کو دیکھا۔ وہ جج صاحب سے نگاہیں چرا کر ہاتھ پر کچھ لکھ رہی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی ہاشم کو دکھائی۔ بنگو! ہاشم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر شانے اچکا کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہاشم گہری سانس لے کر سیدھا ہوا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا،
اس نے مدھم سرگوشی کی۔ وہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے انٹرویو میں کہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ یہ سب انٹرویو میں کہہ چکا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا بھی تھا۔ ٹیکنیکلی یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ لعنت ہے۔ تو اس نے انٹرویو دنیا کو ایموشنل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ عدالت میں اپنے الفاظ کی ہیر پھیر کرنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی اس کا انٹرویو نہیں سنا۔ ڈیم اٹ۔ ہاشم کاغذ لے کر کھڑا ہوا۔ یور آنر، یہ ای میل خود ساختہ ہے۔ میں نے ایسی کوئی میل سادی کو نہیں کی۔ ریئلی ہاشم؟ کیا تم پروف کر سکتے ہو؟ زمر نے سادگی سے آنکھیں چپکائیں۔ ہاشم گہری سانس لے کر واپس بیٹھ گیا۔ ایک نظر تیز نظر سادی پر ڈالی۔ اس نے بھی مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ زمر واپس سادی کی طرف گھومی۔ استغاثہ کے بینچ میں واضح تبدیلی آئی دکھائی دیتی تھی۔ مسکراہٹیں بڑھ چکی تھیں، آرام دہ ماحول بن چکا تھا۔ زمر نے اگلا سوال پوچھنے سے پہلے غیر ارادی طور پر انگلی میں پہلی انگوٹھی کو گھما کر پیچھے دھکیلا۔ اس کا نیلا ہیرے جیسا چمکتا نگینہ ڈھیروں روشنیاں پھوٹنے لگا تھا۔ ایسے خوبصورت روشنیاں کہ اگر تم ان میں دیکھنے لگو تو تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں اور پھر تم کچھ اور نہ دیکھ سکو۔ ہیرو جیسی روشنیاں۔ 2 ماہ پہلے جب یہ روشنیاں چھٹی تو سامنے ایک خوبصورت وادی تھی۔ سبز پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی نیلی سڑک کسی آبشار کی طرح اونچائی سے نیچے گر رہی تھی۔ سڑک پر قدم قدم چہل قدمی کرتے سیاح، دکاندار کو رش اور اپنا اپنا سامان بیچتے خواجہ فروش۔ اوپر تیرتے بادل، ان سب سے بے نیاز وہ دونوں سڑک کنارے چلتے اوپر سے نیچے آ رہے تھے۔ فارس نے اپنی بھوری جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ سر پر پی کیپ تھی اور زمر سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے، گردن جھکائے قدم قدم نیچے اتر رہی تھی۔ دفعتاً اس نے سر اٹھایا اور کچھ اداسی سے دائیں بائیں چلتے فارس کو دیکھا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ مجھے تو اس وقت کورٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ فارس کے چہرے پر خفگی ابھری۔ کیپ والا سر موڑ کر اور آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کم سے کم 2-3-4 دنوں میں ہم نوشیروان کے ٹرائل کی بات نہیں کریں گے؟ میں اس ٹرائل کی بات نہیں کر رہی۔ کل اس کی پیشی تھی اور نہ ہاشم گیا نہ میں اپنے کورٹ کیسز کی بات کر رہی ہوں۔ میں ایسے ہی ادھر آ گئی، میرا اتنا کام پڑا تھا پیچھے۔ اس نے سر کو ذرا سا جھٹک کر گال کو چھوتی گھنگریالی لٹ پرے ہٹانی چاہی۔ گرم جیبوں میں ہاتھ نہیں نکالے جا رہے تھے۔ لٹ کان تک گئی اور پھسل کر واپس گال پر آ گئی۔ جی ہاں جانتا ہوں، پتہ ہے مجھے آپ وکیل کیا کرتے ہیں، لمبی لمبی فیسیں لے کر تاریخ پر تاریخ دیتے جاتے ہیں۔ آپ کی چند دن کی غیر حاضری سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ویسے بھی عدالت میں جا کر آپ نے جھوٹ ہی بولنا تھا۔ اچھا ہے نا، چند دن آپ کے پاس اور آ جائیں گے۔ ویسے بھی عدالت میں جا کر آپ نے جھوٹ ہی بولنا تھا۔ اچھا ہے، آپ کے اس بائیں کاندھے والے نگہبان کو ریسٹ ملے گا۔ ہاں، تم تو جیسے جیل میں نعتیں پڑھتے تھے، لنگر بٹوایا کرتے تھے۔ وہ مسکرا کر مگر تندہی سے بولی تھی۔ فارس نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر جیکٹ کا کالر جھٹکا۔ سوشل ورک کرتا تھا میں۔ ہاں، کسی کی پسلی توڑی تو کسی کا جبڑا۔ سوشل ورک رائٹ۔ استغفراللہ، کیوں میری مقبولیت سے جلتی رہتی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سرمئی سی ٹھنڈی سڑک کے ارد گرد پھیلی سبز پہاڑوں سے قطعاً بے نیاز وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ جیل میں لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ غلط، تم سے ڈرتے تھے۔ کچہری میں لوگ آپ سے نہیں ڈرتے کیا؟ میری عزت کرتے ہیں؟ جی ہاں، بڑی عزت۔ آپ کو چڑیل کہتے ہیں۔ فارس غازی، وہ خفگی سے ایک دم گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ فارس کے قدم رک گئے۔ مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے کو دیکھا جو برہمی سے تمتمانے لگا تھا۔ ہم 3 دن کی بریک پر آئے ہوئے ہیں اور تم اس طرح کی باتوں سے باز نہیں آئے جو مجھے غصہ دلاتی ہیں۔ آپ کو کون سی بات غصہ نہیں دلاتی؟ مگر اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ کم از کم ان 3 دنوں میں اب تم کوئی بد کلامی نہیں کرو گی۔ فارس نے تابیداری سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔